ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ ہم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 20۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتے تو لے جاتے ان کی سماعت اور ان کی بصارت، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر زبردست قدرت رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 20 کا تعلق آیت نمبر 19 سے بھی ہے، اور جیسا کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقین کا مسلسل تذکرہ ہے۔ تو 19 اور 20 آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا ہے، ان کی مثال بیان کی ہے، یعنی جو لوگ بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے مگر ضعف ایمان کی وجہ سے ہمیشہ شک اور تذبذب میں مبتلا رہتے تھے، راحت و آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے، جب تکالیف کا سامنا ہوتا تو شک و شبہ میں پڑ جاتے۔ تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت نے بارش سے مراد اسلام لیا ہے، اور اندھیروں اور گرج سے مراد تکلیفیں اور مصیبتیں لی ہیں جو اسلام کی راہ میں پیش آتی ہیں۔ چمک سے مراد اس مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کے احکام ہیں جن میں منافقین کو موت دکھائی دیتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اس میں اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو پہلے گروہ کی طرح ان کی سماعت اور ان کی بصارت بھی لے جاتا، مگر اللہ کا دستور ہے کہ جو شخص جس حد تک سننا اور دیکھنا چاہتا ہے اللہ اسے سننے اور دیکھنے کا موقع ضرور دیتے ہیں۔ آخری لفظ ہے قدیر، اور قدیر مبالغے کا صیغہ ہے، اس لیے پوری طرح قادر اس کا ترجمہ کیا جائے گا، یا زبردست قدرت رکھنے والا اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو ان تمام آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو اسلام سے مفاد ملتا ہے، فوائد ملتے ہیں، آسانیاں میسر آتی ہیں تو یہ اسلام کی طرف لپکتے ہیں۔ جیسے ہی انہیں کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، جہاد کا موقع آ جائے، دین اسلام کے لیے کوئی قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ لوگ الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فیصلہ کر رکھا ہے، ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت ان کے متعلق ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اور وہ ان کی نیتوں کے عین مطابق اجر و ثواب مرتب فرمائیں گے۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ۔ آئیے اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ یکادو وہ قریب ہے، یکادو میں یا تا حمزہ نون، 4 علامتوں کا گروپ آپ پڑھ چکے ہیں۔ یا کا معنی وہ ہے البرق بجلی، یخطف وہ اچک لے، خطف کہتے ہیں کسی چیز کو اچک لینا، یہاں بھی یا جو ہے اس کا معنی وہ ہے۔ ابصارہم ان کی بصارت، یہاں بصر ان کی جمع ہے ابصار، اور اس کے آخر میں آیا ہے ہم، جو کہ اسم کے آخر میں آیا ہے۔ ان کا ان کی ان کے یا اپنا اپنی اپنے کیا جاتا ہے۔
کلما جب بھی اضاء روشنی کرتی ہے لہم ان کے لیے، لہم میں لم زبر لا دراصل لی تھا جس کے ترجمہ کے لیے کیا جاتا ہے، کبھی پڑھنے میں آسانی کے لیے لی سے لا استعمال ہو جاتا ہے۔ مشو وہ سب چل پڑتے ہیں، یہاں پر آخر میں واو الف علامت ہے، فعل کے آخر میں آئی ہے، یہ جمع مذکر کی علامت ہے، ترجمہ سب یا تمام کرتے ہیں۔ فی ہی اس میں، و اذا اور جب، اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ لفظ ظلم سے نکلا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر قاموا وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ، ولو شاء اللہ اگر چاہے اللہ، لذہب یا البتہ لے جائے یا یقیناً لے جائے، ذہبہ کے بعد بی جو ہے آ جائے تو ترجمہ اس کا لے گیا کرتے ہیں، اور شروع میں لم زبر لا تاکید کی علامت ہے۔ بسمعہم ان کی سماعت کو، بی کے معنی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، ان میں سے یہاں پر بی کا معنی کو ہے، اور واو کا معنی اور، ابصارہم ان کی بصارت، یہاں بھی ہم جو ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، انا اسم کے شروع میں تاکید کی علامت ہے جس کا ترجمہ بلا شبہ در حقیقت یقیناً وغیرہ کیا جاتا ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ قدیر فعیل کے سانچے میں ڈھلے ہوئے اسم میں مبالغے کا مفہوم ہوتا ہے، اس لیے ترجمہ خوب کیا گیا ہے۔ دوسرا اسلوب یکادو قریب ہے، 6 مرتبہ قرآن مجید میں آیا، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ البرق بجلی، برق رفتار، برقی رو، برقی کمکمے، اور براق بھی اسی سے ہے۔ یختف ایک ہی مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، وہ اچک لے، ابصارہم ان کی بصارت، بصارت بصیرت مبصر اور تبصرہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ کلما جب بھی، اضاء روشنی ہوتی ہے، ضوء اور ضیاء الحق بھی اسی سے ہے، لہم ان کے لیے، مشو وہ سب چل پڑتے ہیں، یہ لفظ بھی قرآن مجید میں ایک ہی دفعہ آیا ہے۔ فی ہی اس میں، فی اور ہی دو چیزیں ہیں، فی اردو میں بولا جاتا ہے اور ہی بار بار آنے والوں میں سے ہے، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت اور فی الواقع۔ واو کا معنی اور، اذا کا معنی جب، ازلم اندھیرا چھا جائے، ظلم ظلمت ظلمات اور مظالم بھی اسی سے ہے۔ علیہم ان پر، یہ علی اور ہم دو چیزیں ہیں، علی علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، علی وجہ البصیرت، اور ہم بار بار آنے والوں میں سے ہے۔ قاموا وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، قائم قیام، مقیم اور قیامت اردو میں بولا جاتا ہے۔ وہ کا معنی اور، شان و شوکت، افو درگزر، رحم و کرم۔ لو کا معنی اگر، بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ شاہ کا معنی چاہنا، اگر چاہے اللہ، مشیت الہی، ماشاء اللہ اور انشاءاللہ بولتے ہیں، لفظ اللہ ہمارے رب کا اصلی نام ہے۔ لذہبہ البتہ لے جائے، یقیناً لے جائے، ذہبہ کے ساتھ بی سمیت یہ لفظ 8 مرتبہ آیا ہے۔ بسمعہم ان کی سماعت، یہ 3 چیزیں ہیں، بی، سمع اور ہم۔ بی کا معنی یہاں کو ہے اور ہم کا معنی ان کی، سمع کا معنی سماعت، سماعت اور اعلی سماعت، قوت سماعت اردو میں بولا جاتا ہے۔ واو کا معنی اور، ابصارہم ان کی بصارت، بصارت بصیرت مبصر اور تبصرہ، بصر ان کی جمع ابصار، آنکھوں کو کہتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی ہر، اللہ کا معنی پر، علیحدہ، علی الاعلان، علی حاضر القیاس وغیرہ، کل شیء ہر چیز پر، کل کا معنی کل، ہر، کل کلی طور پر، کل جہان، کل نمبر، شیء شے، اشیاء، قدیر مبالغے کا لفظ ہے اور اس کا ترجمے میں خوب قدرت رکھنے والا ترجمہ کیا جائے گا۔ قادر قدرت، مقدر اور تقدیر بھی اسی سے ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں کل 4 الفاظ ہیں جو ہم نے یاد کرنے ہیں۔ یکادو قریب ہے، یختفو وہ چکلے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، لذہب بھی یقیناً وہ لے جائے۔ تو بقیہ چند الفاظ جو ہیں وہ اردو میں مستعمل ہیں اور چند ایک بار بار آنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خالص ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں نفاق والی زندگی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نفاق سے، منافقت سے پاک صاف فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی جھوٹ سے محفوظ رکھے اور دنیا کی ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔
استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.